بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے بعد کوئٹہ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ ریڈ زون کے راستے کنٹینرز اور ٹرک سے سیل کر دیے گئے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اور سیکیورٹی اہلکار گشت جاری۔ بلوچستان بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی معطل۔ ریلوے حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس، بولان میل اور چمن پیسنجر ریل سروس تیسرے روز بھی معطل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ازبک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ اعلیٰ سطحی روابط کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی روابط پر بات چیت۔ پاکستان ازبکستان تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ملاقات میں صوبے میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ وادی تیرا کے موجودہ حالات پر بھی اجلاس میں غور کیا گیا۔ وفاق کی جانب سے صوبے کو واجبات کی ادائیگی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم بھی ملاقات میں شریک رہے۔ وزیر اعظم نے سہیل آفریدی کو ملاقات کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے ملاقات کی دعوت دی۔ ملاقات میں بانی کے متعلق یا کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی ہے۔ وزیر اعظم سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی بینک گروپ کے صدر اجے بنگا کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے عالمی بینک گروپ کے صدر کی حیثیت سے اجے بنگا کے پہلے سرکاری دورہ پاکستان پر ان کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی اور اصلاحات میں عالمی بینک گروپ کی معاونت کو سراہا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ عالمی بینک گروپ کی طویل المدتی شراکت داری اور بالخصوص 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون کو قابل تحسین قرار دیا۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے پال سنگھ بنگا کا اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ خانپور ہزارہ کا دورہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر حکومتی ارکان بھی ہمراہ۔ سیکریٹری آثار قدیمہ اور کمشنر ہزارہ نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ مہمانوں کو بدھ مت تہذیب اور گندھارا ورثے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ یادگار تحائف پیش کیے گئے۔ ورلڈ کپ بینک کے صدر نے آثار قدیمہ کے اقدامات کی تعریف کی۔ اسلامی ممالک کے فوجی انسداد دہشت گردی اتحاد کا پاکستان کا تاریخی دورہ۔ سعودی سیکریٹری جنرل کی قیادت میں 43 اسلامی ممالک کا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ IMCTC کا 17 رکنی وفد خصوصی انسداد دہشت گردی تربیتی پروگرام کا افتتاح کرے گا۔ تربیتی پروگرام کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف جدید حکمت عملیوں پر عمل درآمد ہوگا۔ سعودی وفد کا دورہ پاکستان اور اسلامی دنیا کے مضبوط اتحاد کی علامت قرار۔ انسداد دہشت گردی اور فوجی تعاون کے لیے اسلامی دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں۔ DGISPR کی یونیورسٹی آف تربت آمد اساتذہ اور طلبہ کا پرتپاک خیر مقدم۔ DGISPR کی طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ قومی سلامتی پر گفتگو۔ اساتذہ اور طلبہ کا مسلح افواج کے ساتھ مل کر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ DGISPR کے ساتھ نشست معلوماتی رہی۔ نوجوان ہی پاکستان کا مستقبل ہیں۔ طلبہ نے کہا کہ نشست سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ خیالات اور رویے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی بسنت ذمہ داری سے منانے کی اپیل۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہریوں کو بسنت ذمہ داری اور حفاظت کے ساتھ منانے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو تمام شہریوں کے لیے مفت پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی۔ بسنت کے موقع پر میٹرو بس، اورنج لائن اور رکشہ سروس تینوں دن بلا معاوضہ دستیاب ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں ہوا کی رفتار کم ہونے کے باوجود ایئر کوالٹی انڈیکس 178 ریکارڈ کیا گیا، اس لیے شہری سڑکوں پر گاڑیوں کا دباؤ۔ سندھ اسمبلی 14 برس بعد عالمی پارلیمانی کانفرنس کی میزبانی کرے گی۔ ایشیا ریجن کی 7ویں اور مشترکہ ایشیا جنوب مشرقی ایشیا کانفرنس کراچی میں ہوگی۔ 5 روزہ کانفرنس 7 فروری تک جاری رہے گی۔ افتتاحی اجلاس کے مہمان خصوصی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق ہوں گے۔ کانفرنس پاکستان اور خصوصاً سندھ کے لیے پارلیمانی سفارتکاری اور جمہوری ممالک کے فروغ میں ایک اہم سنگ میل قرار دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے چنیسر گوٹ اسکول میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلائے گئے۔ مہم 2 تا 8 فروری تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا انسداد پولیو مہم کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب۔ کہا کہ بچے انسداد پولیو مہم میں ہمارے سفیر بنے۔ پولیو سے پاک سندھ ہمارا
اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سویڈن اور ناروے کے سفیروں سے ملاقات، گل پلازا سانحے پر وزیر اعلیٰ سندھ سے اظہار تعزیت۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق ملاقات میں ٹیکسیشن سسٹم اور ٹیکس وصولی پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سفیروں نے سندھ ریونیو بورڈ اور سندھ حکومت کی ٹیکس وصولی کی کارکردگی کو سراہا۔ دو طرفہ تعلقات، ترقیاتی تعاون اور گورننس کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تعلیم، صحت، ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے سویڈن اور ناروے کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی